الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ الحمدللہ ہم لوگ کے اسباق چل رہے ہیں اعلام السنہ المنشورہ عقیدے کی کتاب کے، اور اب تک 3 درس ہو چکے ہیں، اور 3 درس میں 101 سوال تک اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ انشاءاللہ آج سوال نمبر 102 سے شروع کریں گے۔ اس سے پہلے شروع کرنے سے پہلے شروع سے لے کے سوال نمبر 101 تک پوری کتاب کا خلاصہ کر لیتے ہیں۔ جیسے آپ کے سامنے میں نے عرض کیا تھا کہ کتاب کا خلاصہ شروع سے آپ لوگ کرتے ہوئے آئیں، وہ اپنے ذہن میں رکھیں، وہ چلتے پھرتے اس کو 3-4 مرتبہ پڑھ لیں، تو انشاءاللہ کتاب آپ لوگوں کے سامنے آتی رہے گی، یاد کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ تو کتاب کا خلاصہ شروع سے کرتے ہیں کہ کتاب ہم نے شروع کر دی ما اول یجب علی العباد، کہ سب سے پہلے بندے پر کیا چیز لازم ہے۔ بندگی، تو بندہ ہے، بندے کی تعریف، پھر اس پر بندگی یعنی عبادت اس پر لازم ہے۔ پھر عبادت کی شرائط ذکر کر دی، 3 شرائط عبادت کی: صدق العظیمہ، اخلاص النیہ، موافقۃ الشرع۔ پھر اس کے بعد مراتب دین الاسلام بتائے تھے، 3 مراتب دین الاسلام ہیں: الاسلام، الایمان، الاحسان۔ پھر اسلام کے 5 ارکان بتائے تھے، ان 5 ارکان کی جو ہے تشریح کری، اس میں تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، شروط الشہادتین بتائی تھی، 7 شرائط اس کی ذکر کری گئی۔ پھر اس کے بعد جو ہے صلاۃ، زکوٰۃ، صوم، ان کی جو ہے دلائل دی۔ اس کے بعد پھر ایمان، مراتب اسلام میں دوسری چیز الایمان کو شروع کیا۔ ایمان کے 6 ارکان ہیں: ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ، 6 ارکان۔ اس میں بھی سب سے پہلے ان تؤمن باللہ کو شروع کیا۔ ان تؤمن باللہ میں اس کی تعریف، اور پھر اس میں 3 چیزوں کو جو ہے ان تؤمن باللہ میں ذکر کیا: توحید الالہیہ، توحید الربوبیہ، توحید الاسماء و صفات۔ پھر توحید الالہیہ کی تعریف، پھر ضد توحید الالہیہ کی ضد کیا ہے؟ الشرک ہے۔ پھر شرک کی 2 قسمیں، اکبر اور اصغر۔ پھر توحید الربوبیہ، پھر اس کی ضد کیا ہے؟ اعتقاد متصرف مع اللہ عز و جل۔ پھر توحید الاسماء و صفات کو ذکر کیا۔ پھر اس کے بعد توحید الاسماء و صفات کی تعریف، پھر اس میں دلالت الاسماء الحسنہ کتنی ہے؟ 3 ہے، مطابقت، تضمن، التزامی۔ پھر من جہت تضمن کے اعتبار سے 4 اقسام ہیں: الاسم العلم، پھر صفت ذات اللہ عز و جل، صفت فعل اللہ، ما تضمن تنزہ تعالی و تقدس، یہ ذکر کریں۔ پھر آگے ذکر کریں کہ اللہ پاک کی جو صفات ہیں منہا ذاتیہ و فعلیہ، یہ ذاتیہ ہوں گی یا فعلیہ ہوں گی۔ ذاتیہ کی مثال دی بل یداہ مبسوطتان کل شیء ہالک الا وجہہ۔ فعلیہ کی مثال ثم استوى الی السماء هل ينظرون الا ان یأتیہم اللہ۔ اس کے بعد یہ اسماء و صفات ہی چلنا، اس پہ ذکر کیا کہ اللہ پاک کے جو اسماء و صفات ہیں سارے مشتق ہیں یا توقیفی ہیں، تو لا بل اسماء کلها توقیفیہ، سارے کے سارے کیا ہیں؟ توقیفیہ ہیں۔ پھر آگے سوال کیا کہ ائمۃ الدین جو ہیں فی مسئلۃ الاستواء کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، تو مسئلۃ الاستواء کی تعریف کا الاستواء غیر مجہول، یہ تعریف دیکھ لیں، یہ ذکر کیا۔ پھر علو شان اس کی ذکر کریں کہ جیسے علو شان اس کی فتعالی فی احدیتہ و تعالی فی عظمتہ، یہ ذکر کریں۔ پھر آگے ذکر کرا کہ ما معنی احصاها من احصاها دخل الجنہ، جو حدیث شریف میں من احصاها دخل الجنہ، اس کے معنی کیا ہے، تو اس کے معنی ذکر کریں: حفظها ودعا اللہ بها۔ پھر آگے مازید توحید الاسماء و صفات کے، توحید الاسماء و صفات کی ضد کیا ہے، تو اس کی ضد کیا؟ الحاد فی اسماء، جو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں کیا ہے؟ الحاد کرنا۔ اب الحاد کی 3 قسمیں ذکر کریں: الحاد المشرکین، الحاد المشبہ، الحاد النفاة المعطلہ۔ پھر آگے ذکر کیا کہ آگے کہ الجمیع متلازمہ، کہ اللہ پاک کے سارے کے اسماء و صفات ایک دوسرے کو متلازم ہے، کسی ایک کی نفی کرنے سے دوسرے کی نفی ہو جاتی ہے، تو آگے نام ہی متلازمہ، سارے جو ہے متلازمہ ہیں۔ یہاں تک جو ہے ایمان کی جو 6 رکن میں سے پہلا رکن ان تؤمن باللہ پورا ہو گیا۔ پھر آگے سوال نمبر 74 سے وملائکتہ شروع کیا۔ اب وملائکتہ میں ما معنی الملائکہ، ملائکہ کے کیا معنی ہے، اس کی تعریف ذکر کری۔ پھر آگے انواع باعتبار حیاہم اللہ، کہ اللہ پاک نے ان کو جو کام سپرد کرے اس میں ان کی کتنی قسمیں کیا ہیں، تو ان میں سے بعض میں نے آپ سے عرض کیا تھا، یاد کر لیں۔ فمنہم باداء الوحی، کہ بعض وحی لاتے ہیں، بعض بارش برساتے ہیں، بعض جو ہے نا روح کو قبض کرتے ہیں، اور بعض جو ہے نا سور کو، ان کو کون ہیں ان کے نام ذہن میں رکھ لیں۔ اس کے بعد 77 سے وہ کتبی، ایمان کا جو 3را رکن ہے وہ کتبی کو ذکر کیا، اس میں ما معنی الایمان بکتب اللہ، وہ ذکر کیا۔ پھر ما منزلۃ القرآن، قرآن پاک کا کیا منزلت ہے اور کتابوں میں۔ ما الذی یجب التزام فی حق القرآن، تو اس کا جواب ذکر کیا کہ وہ اتباع ظاہر و باطن والتمسک والقیام بحقہ۔ پھر بعد آگے کہ تمسک بالکتاب القیام، اس کے معنی کیا ہے وہ دیکھ لیں۔ پھر آگے اسی میں ذکر کیا وہ کتبی جو چل رہا ہے کہ ما حکم من قال بخلق القرآن، ان کے کیا حکم ہے، اس کے بارے میں ذکر کیا۔ پھر آگے جو اللہ پاک کی جو کلام جو صفت ہے یہ ذاتیہ اور فعلیہ ہے، تو اس کے بارے میں ذکر کیا کہ باعتبار ذاتیہ بھی ہے، باعتبار فعلیہ بھی ہے، دونوں ہیں۔ پھر اسی میں وکتبی میں آگے ذکر کیا من ہم الواقفہ، واقفہ کون ہے، اور پھر آگے ما حکم من قال لفظی بالقرآن، مخلوق، ان کو ذکر کیا۔ اس کے بعد سوال نمبر 87
یعنی 87 سے ورسول ہی ایمان کا جو چوتھا رکن ہے اس کو ذکر کیا. اب اس میں ما معنی الایمان بالرسل اس کو ذکر، اس کی تعریف. پھر آگے حل اتفقت دعوت رسول، سب جتنے بھی رسول ہیں سب کی دعوت ایک ہی ہے، اس کو ذکر کیا. پھر آگے من هم اولو العزم من الرسل اس کو دیکھ لیں، من اول الرسل اس کی تعریف کو دیکھ لیں. متى كان الاختلاف، اختلاف کا پیدا ہوا اس کی تعریف کو دیکھیں. پھر من هو خاتم النبیین، آخری خاتم النبیین کون ہے. پھر بماذا اختص نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیت ذکر کری ہیں ان کو دیکھ لیں، 4 خصوصیت جو اس میں ذکر کری ہیں. پھر آگے ما ہی معجزات الانبیاء، انبیاء کے جو معجزات ہیں وہ معجزات کی تعریف کو ذکر کیا. اور پھر آگے ما دلیل اعجاز القرآن. یہاں تک ہم لوگوں نے کتاب کو پڑھ لیا تھا. اب آج جو ہے نا والیوم الآخر سے شروع کریں گے. آگے سوال نمبر 102، ما دلیل ایمان بالیوم الآخر من الکتاب، کہ آخرت کے دن پر ایمان لانے کی کتاب سے کیا دلیل ہے. تو ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها، تو اس دلیل کو ذہن نشین کر لیں. آگے سوال نمبر 103، اس تعریف کو یاد کر لیں کہ ما معنی الایمان بالیوم الآخر وما الذی يدخل فیہ، کہ آخرت کے دن پر ایمان لانے کے کیا معنی اور آخرت کے دن میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں. تو سب سے پہلے تعریف یاد کر لیں، معنی ہو تصدیق الجازم باتیان لا محالہ والعمل بموجب ذالک، کہ یہاں سے یاد کر لیں کہ تصدیق کرنا کہ آخرت کا دن جو ہے نا لازمی آئے گا، اور اس کے مطابق آخرت کے دن کے مطابق کیا کرنا، عمل کرنا. یہاں تک اس کو جو ہے نا یاد کر لینا. اب آگے آخرت کے دن میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں تو اس کو بھی دیکھ لیں. وَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ الْإِيمَانُ، آخرت کے دن پر ایمان لانے میں یہی چیزیں بھی داخل ہیں. بِشْرَاطِ السَّاعَةِ، قیامت کی نشانیاں، وَأَمَارَاتِهَا ہے اس کی نشانیاں. اور اسی طریقے سے وَبِالْمَوْتِ، یہ بھی آخرت کے دن کے ساتھ خاص ہے. مِن فِتْنَةِ الْقَبْرِ وبالنفخ الصور المحشر ونشر الصحف ووضع الموازین وبالصراط والحوض والشفاء، یعنی آخرت کے دن کے ساتھ جو چیزیں خاص ہیں، جو آخرت کے دن میں ہوں گی، یہ ساری چیزیں ان سب پر بھی ایمان لانا کیا ہے، لازم ہے. آگے سوال نمبر 104، هل يعلم احد متى تكون الساعة، کیا کوئی جانتا ہے کہ قیامت کے دن کب آئے گا. تو اس کا جواب یہ یاد کریں، مجيء الساعة من مفاتيح الغیب، بس یہاں تک یاد کریں. آگے آیت ذہن میں رکھ لیں، ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث، یہ اس آیت کو ذہن میں رکھ لیں، لیکن اس تعریف کو یہی یاد کر لیں جو بتائیے. سوال نمبر 105، ما مثال عمارت الساعة من الکتاب، کہ قرآن پاک سے آیا کہ قیامت کی نشانیاں کی کہاں سے ذکر ہے. تو آیت هل ينظرون الا ان ياتيهم الله او ياتي بعض آیات، اس آیت کو ذہن میں رکھ لیں. سوال نمبر 106، ما مثال عمارت الساعة من السنہ، کہ حدیث سے قیامت کی نشانیاں کیا ہیں وہ ذکر کی گئے. آگے ما دلیل ایمان بالموت، اب جو ہے نا کیا دلیل ہے ایمان رکھنا موت پر، اس کی کیا دلیل، قل یتوفاکم ملک الموت، اس آیت کو ذہن میں رکھیں. آگے ما دلیل فتنۃ القبر و نعیم و عذاب من الکتاب، اس کی کیا دلیل ہے کہ عذاب فتنہ عذاب قبر کا ہوگا اور اس کی نعمتیں ملیں گی، اس کی قرآن سے کیا دلیل ہے. تو کلا انہا کلمۃ هو قائلها من ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، ومن ورائہم برزخ، یہ دلیل ہے کہ قبر کے عذاب کی اور وہاں پہ نعمتیں ہوں گی یا عذاب ہوگا، قرآن سے دلیل. سوال نمبر 109، سنت سے کیا دلیل ہے وہ اس کی دلیل دیکھ لیں. سوال نمبر 110، ما دلیل البعث من القبور، پیچھا اس کہتے ہیں کہ آخرت کے دن پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ ان چیزوں پر بھی ایمان رکھنا ہے، تو ان کی دلیل دینا ہے. کہ قبر سے اٹھنے کی کیا دلیل ہے. تو یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفہ، یہ دلیل ہے اس کی، ذہن میں رکھ لیں. آگے یہ سوال اہم ہے. سوال نمبر 111، ما حکم من کذب بالبعث، اور اس کا کیا حکم ہے جو جھٹلاتا ہے کہ نہیں اٹھایا جائے گا، کہ قبر سے ہم لوگوں کو دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا، خدا نخواستہ اور کوئی اس کو جھٹلاتا ہے اس کو کیا حکم ہے. تو اس کا حکم ذہن میں رکھیں، ہوا کافر باللہ عز وجل وبکتبہ ورسلہ، کہ وہ کافر ہے کہ وہ انکار کرے اللہ پاک کی، اس کی کتابوں کو، اس کے رسولوں کا انکار کرنے والا ہے. اس کا حکم یہ ذہن میں رکھیں بس. آگے سوال نمبر 112، ما دلیل النفخ فی الصور کم نفخات ينفخ فیہ، کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ سور پھونکا جائے گا اور کتنے سور پھونکے جائیں گے. غیر آخرت کے دن کے ساتھ سور بھی خاص ہے، تو اس کے جواب یہ یاد کرنا ہے، نفختین الاولی للصاق والثانی للبعث، بس یاد کرنا ہے. یہ دلیل پہلے ونفخ فی الصور فصعق من فی السماء، اس دلیل کو ذہن میں رکھ لیں. اور کتنے سور پھونکے جائیں گے. تو نفختین، 2 سور پھونکے جائیں گے، پہلا للصاق والثانی للبعث. سوال نمبر 113، کیف صفۃ الحشر من الکتاب، کہ قیامت کے دن کے کیا منظر ہوگا، کیسا ہوگا، قرآن سے کیا دلیل ہے. تو وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ، اس دلیل کو ذہن میں رکھیں. سوال نمبر 114، کیف صفۃ من السنہ، احادیث سے کیا کس طریقے سے حشر کے میدان کو ذکر کیا گیا، اس کو ذہن میں رکھیں. سوال نمبر 115، کیف صفۃ الموقف من الکتاب، کہ قیامت کے دن پھر لوگ جمع ہو جائیں گے، اس کی کیا دلیل ہے قرآن سے، یہ دلیل دیکھ لیں. سوال نمبر 116، کیف صفۃ الموقف من السنہ، حدیث سے کیا دلیل ہے وہ بھی دیکھ لیں. سوال نمبر 117، کیف صفۃ العرض والحساب من الکتاب، کہ قیامت کے دن کس طریقے سے عرض مطلب پیشی ہوگی اور حساب و کتاب ہوگا، اس کی کیا دلیل ہے وہ دیکھ لیں. حدیث سے سوال نمبر 118 میں وہ دیکھ لیں.
سوال نمبر 119 میں کہ قیامت کے دن کے ساتھ یہ بھی خاص ہے نا کہ جو انسان عمل کرے گا جو کہ اس کو جو اس کے صحیفے دیے جائیں گے اس کے نام اعمال، اس کی کیا دلیل ہے؟ توکل انسان الزمنہ طائر فی عنقی، یہ دلیل ہے۔ سوال نمبر 120 میں اسی کی دلیل حدیث سے۔ 121 میں ما دلیل المیزان من الکتاب، کہ قیامت کے دن کے ساتھ میزان یعنی جو ترازو بھی لگایا جائے گا نا، اس کی کیا دلیل ہے قرآن سے؟ تو ونضع الموازین القسط، یہ دلیل بھی دیکھ لیں۔ یہ دلیلیں ذہن میں رکھ لیں، اس کا اس طریقے سے آتا ہے کہ کوئی دلیل لکھی ہوگی اور اوپر 4 چیزیں یا نیچے 4 چیزیں لکھی ہوگی کہ کس کی دلیل ہے، آپ کو وہ پڑھ کے دلیل پڑھ کے ذہن میں رکھ جائے گا کہ اس میں اسی کا ذکر ہے، اسی کی دلیل ہو سکتی ہے۔ تو 3-4 بار دلیل کو پڑھ بھی لیں، ذہن نشین بھی کر لیں، انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا۔ اچھا، یہ سوال نمبر 122 ما دلیل ذالک وصفۃ من السنہ، کہ حدیث سے کیا دلیل ہے کہ جو ہے نا میزان ہوگا تو اس کی دلیل۔ سوال نمبر 123 ما دلیل صراط من الکتاب، کہ پل صراط کی جو ہے نا کیا دلیل ہے قرآن سے، یہ دلیل بھی ذہن میں رکھ لیں۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، اس دلیل کو ذہن میں رکھیں، اس لیے کہ اس دلیل میں پل صراط کا کہیں ذکر نہیں ہے، صراط نہیں آ رہا کہیں پہ، تو ساتھ ہی پریشان ہوتے ہیں۔ اس دلیل کو ذہن میں رکھیں، واردها سے مطلب پل صراط ہے، تو وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اس دلیل کو ذہن میں رکھیں۔ سوال نمبر 124 یہ حدیث سے کیا دلیل ہے وہ ذہن میں رکھیں۔ سوال نمبر 125 ما دلیل القصاص من الکتاب، کہ قصاص کی کیا دلیل ہے جو آخرت کے دن کے ساتھ خاص ہے، تو اس کی دلیل ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وان تک حسنۃ، یہ دلیل۔ سوال نمبر 126 حدیث سے کیا دلیل ہے وہ دیکھیں۔ سوال نمبر 127 ما دلیل حوض من الکتاب، یہ دلیل بھی ذہن میں رکھیں کہ قیامت کے دن حوض کوثر ہوگا، اس کی کیا دلیل ہے حوض کی؟ تو انا اعطیناک الکوثر، یہ دلیل ہے۔ ما دلیل وصفۃ من السنہ، حدیث سے کیا دلیل ہے وہ۔ سوال نمبر 129 ما دلیل ایمان بالجنت والنار، کہ قیامت کے دن کے ساتھ جنت اور جہنم بھی خاص ہے، تو اس پر دلیل کہ ایمان لانے کی کیا دلیل ہے؟ تو فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ، یہ دلیل ہے۔ سوال نمبر 130 یہ اہم ہے، سوال نمبر 130 یہ اہم ہے، اس کو یاد کرنا ہے۔ ما معنی الایمان بالجنہ والنار، کہ کیا معنی ہے ایمان رکھنا جنت اور آخرت اور دوزخ پر، جنت اور دوزخ پر ایمان لانے کا کیا معنی ہے؟ تو یہ یاد رکھنا ہے۔ معنی و تصدیق الجازم بوجودہما وانہما مخلوقتان الان وانہما باقیتان، یہاں تک یاد کرنا ہے کہ تصدیق دل سے بالکل تصدیق کرنا کہ دونوں کا وجود ہے، یعنی کن دونوں کا؟ جنت اور جہنم کا۔ وانہما مخلوقتان، اور یہ دونوں اللہ کی مخلوق ہیں ابھی۔ وانہما باقیتان، اور یہ ہمیشہ یہ دونوں کیا رہیں گی؟ باقی رہیں گی۔ تو اس کو دلیل کو یاد کرنا ہے، اس کی تعریف کو۔ آگے سوال نمبر 131 کہ کیا دلیل ہے کہ یہ دونوں موجود ہیں؟ کون دونوں؟ جنت اور جہنم۔ تو اعدت للمتقین اعدت للکافرین، یہ دلیل ہے۔ سوال نمبر 132 کہ آپ نے بولا نا تعریف میں کہ کبھی ختم نہیں ہوں گے، ہمیشہ رہیں گے، اس کی کیا دلیل ہے؟ تو خالدین فیہا ابدا، یہ دلیل ذہن میں رکھیں۔ سوال نمبر 133 کہ آخرت کے دن کے ساتھ ایک چیز یہ بھی خاص ہے کہ یعنی آخرت کی جو چیزیں ہر چیز پر ایمان رکھنا ہے نا، تو آخرت کے دن کے ساتھ یہ چیز بھی خاص ہے کہ آخرت کے دن انسان اپنے رب کو دیکھے گا، تو اس کی کیا دلیل ہے؟ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، یہ دلیل ہے۔ آگے سوال نمبر 134 اس سوال میں کہ یعنی آخرت کے دن کے ساتھ یہ بھی خاص ہے کہ شفاعت کی جائے گی، وہاں پر کسی کی شفاعت بھی کی جائے گی، شفاعت بھی کی جائے گی۔ اب وہ شفاعت کے بارے میں اس میں سوال ہے کہ وَمِمَّن تَكُونُ وَلِمَن تَكُونُ وَمَتَىٰ تَكُونُ۔ وَمِمَّن تَكُونُ کا مطلب کہ آخرت کے دن میں شفاعت کون کرے گا، کون کرے گا۔ وَلِمَن تَكُونُ کس کے لیے شفاعت کی جائے گی، وَمَتَىٰ تَكُونُ اور آخرت میں شفاعت کب ہوگی، ان کے معنی ذہن میں رکھیں۔ وَمِمَّن تَكُونُ کے معنی کون شفاعت کر سکے گا، وَلِمَن تَكُونُ کس کے لیے کر سکے گا، وَمَتَىٰ تَكُونُ اور کب کر سکے گا۔ اب ان کے دلیل ذہن میں رکھیں۔ فَأَمَّا مَتَىٰ تَكُونُ کہ آخرت میں کب شفاعت کریں گے، تو اس کی دلیل یہ ذہن میں رکھیں۔ مَن ذا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ کہ جب اللہ کا حکم ہوگا جب ہی شفاعت کر سکیں گے۔ آگے وَأَمَّا مِمَّن تَكُونُ کہ بھئی شفاعت کون کر سکے گا، شفاعت کر سکے گا، تو لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن، وہی شفاعت کر سکے گا کہ جس کو اللہ اجازت دے گا۔ واما لمن تكون اور کس کے لیے شفاعت کر سکے گا، تو اس کی آیت یہ ذہن میں رکھیں۔ یومئذ لا تنفع الشفاعة الا من اذن له الرحمن ورضي له قولا، اس کی آیت یہ ذہن میں رکھیں۔ ان تینوں کی آیتیں الگ الگ ذرا ذہن میں رکھیں، کام آ سکتی ہیں۔ اب آگے شفاعت کو ذکر کیا ہے تو 135 کم انواع الشفاعة وما اعظمها، یہ سوال بھی بہت اہم ہے کہ شفاعت کی کتنی قسمیں ہیں اور اس میں جو ہے یہ سب سے بڑی شفاعت کون سی ہے، تو اس کو ایسے یاد رکھنا ہے۔ تو اس میں شفاعت کی جو نا 6 قسمیں بیان کی، 6 قسموں کو ایسے یاد کرنا ہے۔ اعظمها پہلے نمبر پر شفاعت العظمیٰ، پہلی شفاعت العظمیٰ ہوگی فی موقف القیامہ کہ وہ قیامت کے دن یعنی جو سب کو روکا ہوا ہوگا نا، تو اس یعنی حساب کتاب شروع کرنے کے لیے شفاعت ہوگی۔
دوسری الثانیہ شفاء فی استفتاح باب الجنہ، دوسری شفاعت ہوگی کہ جنت کا دروازہ نہیں کھل رہا ہوگا تو اس کے لیے شفاعت کی جائے گی کہ یا اللہ جنت کا دروازہ کھول دیجیے۔ الثالثہ تیسری شفاعت الشفاعت فی اقوامہم قد امرہم قد الشفاعت فی اقوام قد امر بہم الی النار الا يدخلوها، کہ تیسری شفاعت ان لوگوں کی نہیں ہوگی کہ اس قوم کے لیے کہ جس کا جنت میں جانے کا فیصلہ کر دیا جائے گا، ان کے لیے شفاعت کی جائے گی۔ اور رابعہ چوتھی شفاعت فی من دخل من اہل التوحید ان یخرجوا منها فیخرجون، کہ ان اہل توحید کو جن کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا ان کے لیے شفاعت کی جائے گی کہ ان کو جہنم سے نکالے۔ الخامسہ پانچویں شفاعت الشفاعت فی رفع الدرجات، کہ جنت میں اعلیٰ درجات کے لیے شفاعت کی جائے گی۔ السادسہ اور چھٹی شفاعت الشفاعت فی تخفیف عذاب بعض الکفار، کہ بعض کافروں کے لیے شفاعت کی جائے گی کہ ان کے عذاب میں کچھ کمی کی جائے گی۔ 6 شفاعت ہوں گی۔ ان 6 شفاعت میں 3 شفاعتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے۔ پہلی شفاعت شفاعت العظمیٰ، یعنی جب قیامت کے قیامت کے حساب کتاب نہیں شروع ہو رہا ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، وہ شفاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ اسی طریقے سے دوسری شفاعت الشفاعت فی استفتاح باب الجنہ، کہ جنت کا دروازہ نہیں کھل رہا ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی شفاعت فرمائیں گے کہ دروازہ کھولا جائے، تو وہ شفاعت بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ چھٹی شفاعت کہ جو کفار کے عذاب میں تخفیف کے لیے جو شفاعت کی جائے گی، یہ شفاعت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ تو یاد رکھیں شفاعت کی 6 قسمیں، ان 6 قسموں میں 3 شفاعت، پہلی اور دوسری اور چھٹی، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ آگے سوال نمبر 136، هل يدخل الجنة ينجو من النار احد بعمله، کیا کوئی جنت میں داخل ہو سکے گا یا جہنم سے بچ سکے گا اپنے کسی عمل کی وجہ سے؟ تو اس کا جواب یہ یاد رکھیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاربوا وسددوا واعلموا انه لا ينجو احد منكم بعمله، کہ کوئی یہاں یاد کر لیں بعمله تک کہ کوئی بھی اپنے عمل کی وجہ سے نہیں بچ سکے گا، یاد کریں۔ تو پھر آگے سوال نمبر 137، مل جمع بین هذا الحدیث و بین قولی ونود ان تلکم الجنۃ اورثتموها بما کنتم تعملون، کہ حدیث میں تو یہ بیان کیا گیا ہے، یہ سوال نمبر 137 یہ ہے کہ حدیث شریف میں تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ جنت میں کوئی بھی اپنے عمل سے داخل نہیں ہوگا، اپنے عمل سے نہیں بچ سکے گا جہنم سے، اور قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ونود ان تلکم الجنۃ اورثتموها بما کنتم تعملون، کہ تمہیں جنت کا وارث بنایا جائے گا تمہارے عمل کی وجہ سے، عمل کی بما کنتم تعملون، جو تم نے عمل کیا ہے اس کی وجہ سے تمہیں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ ان دونوں پھر حد کا بات کا کیا مطلب ہوگا؟ حدیث میں تو بول رہا ہے کہ عمل سے نہیں جا سکتے اور قرآن میں بول رہا ہے عمل کی وجہ سے داخل کیا جائے گا، تو اس کا جواب یاد کریں، فإن الباء مثبتة في الآية هي باء سببية، بس یہاں سے یاد کرنا ہے کہ یہ جو آیت میں ونود تلکم الجنۃ اورثتموها بما میں جو با ہے نا، یہ با سببیہ ہے کہ تمہارے عمل کے سبب کی وجہ سے، عمل ایک سبب بنے گا، عمل وجہ نہیں بنے گا، عمل سبب بنے گا، یہ ایک سبب بن جائے گا عمل جنت میں جانے کا اور جہنم سے بچنے کا۔ تو اس میں با جو ہے سببیہ ہے، وجہ نہیں ہے کہ عمل کی وجہ سے انسان جائے گا، عمل نہیں ہوگا تو نہیں جائے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ عمل جو ہے نا ایک سبب بن جائے گا۔ بس کا جواب یاد کرنا ہے، فإن الباء المثبتة في الآية هي الباء السببية۔ بس آگے سوال نمبر 138، ما دلیل ایمان بالقدر الجملہ، اب یہاں تک جو ہے نا ایمان کا چھٹا رکن جو آخری رکن ہے وہ تقدیر والیوم الآخر والقدر خیری کو شروع کر رہے ہیں۔ ایمان کے 6 رکن تھے نا، ان تؤمن باللہ ہم لوگوں نے پڑھ لیا، وملائکتہ پڑھ لیا، وکتبہ پڑھ لیا، ورسلہ پڑھ لیا، والیوم الآخر پڑھ لیا، آخرت کے دن کے ساتھ کن کن چیزوں پر ایمان رکھنا تھا ان سب کو ہم نے پڑھ لیا۔ اب یہاں پر سوال نمبر 138 سے والقدر خیری جو ایمان کا چھٹا رکن ہے اس کو یہاں سے ذکر کریں، تو اس کی دلیل کیا ہے؟ وکان امر اللہ قدرا مقدورا، وکان امر اللہ قدرا مقدورا، اس دلیل کو ذہن میں رکھیں۔ آگے سوال نمبر 139 کم مراتب الایمان بالقدر، یہ سوال بہت اہم ہے، کم مراتب الایمان بالقدر، کہ الایمان بالقدر علی 4 مراتب، کہ تقدیر پر ایمان رکھنے کے کتنے مراتب ہیں؟ یہ 4 مراتب ہیں، یہ 4 مراتب ذہن میں رکھیں، اس کو ایسے یاد رکھنا ہے، المرتبۃ الاولی الایمان بعلم اللہ المحیط بکل شیء، بس یہاں تک، الایمان بعلم اللہ المحیط بکل شیء، بس یہاں تک، المرتبۃ الثانیہ الایمان بکتابۃ ذلک، بس، المرتبۃ الثالث کہ الایمان بمشیۃ اللہ، والمرتبۃ الرابعہ الایمان بان اللہ تعالی خالق کل شیء، یہ ساری تقدیر کے جو ہے نا مراتب ہیں۔ پہلا مرتبہ المرتبۃ الاولی الایمان بعلم اللہ المحیط، کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے جو ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے، ہر چیز کا علم ہے۔ دوسرا مرتبہ الایمان بکتابۃ ذلک، اللہ پاک کا علم ہے کہ اللہ پاک نے ہر چیز کو کیا کیا ہوا ہے؟ لکھا ہوا ہے۔ المرتبۃ الثانیہ، تیسرا مرتبہ الایمان بمشیۃ اللہ النافذہ، کہ جو بھی چیز ہو رہا ہے اللہ پاک کی چاہت سے مطابق ہو رہا ہے۔ اور چوتھا مرتبہ الایمان بان اللہ تعالی خالق کل شیء، کہ ہر چیز کو بنانے والا اللہ تعالیٰ، یہ تقدیر پر ایمان لانا، اور اس کے 4 مراتب ہیں، ان کو ذکر کیا، چاروں مراتب کو یاد کر لیں اس طریقے سے جسے بتایا گیا۔
اب سوال نمبر 140 کہ آپ نے 4 مرتبے ذکر کیا، اس میں جو پہلا مرتبہ ہے اس کی کیا دلیل ہے؟ بالعلم کی، تو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ، یہ اس کی دلیل ذہن میں رکھ لیں۔ سوال نمبر 141 کہ دوسرا مرتبہ آپ نے ذکر کیا نا ایمان کے 4 مرتبے ہیں، کہ دوسرا مرتبہ کیا ہے؟ کہ الایمان بکتابۃ ذالک، تو اس کی کیا دلیل؟ بکتابۃ المقادیر کہ وکل شیء احصیناہ فی امام مبین، احصیناہ کا مطلب کہ ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔ اب یہ ذہن میں رکھیں 41 ہو گیا نا، 41 میں دوسرا مرتبہ ذکر کیا گیا بی کتاب ہے، بی کتاب مطلب لکھنے سے۔ اب آگے سوال نمبر 142 کہ کم یدخل فی هذه المرتبہ من التقادیر، یہ جو دوسرا مرتبہ ہے بی کتاب ذالک، دوسرا مرتبہ، اس کے اندر کتنے مرتبے آتے ہیں؟ اس کی اب جو ہے نا 5 قسمیں ہیں، اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں۔ پہلے کیا ذکر کیا؟ مراتب الایمان بالقدر، وہ 4 مرتبے بتائے، اس کے بعد پھر ان چاروں مرتبے کی دلیل دے رہے ہیں۔ تو دوسرا مرتبہ جو ہے بی کتابتی ذالک، بی کتابتی جو ہے اس بی کتابتی کا جو مرتبہ ہے اس کے اندر 5 مرتبے آتے ہیں تقدیر کے، اس کے اندر تقدیر کے کتنے مرتبے آتے ہیں؟ 5 مرتبے۔ اب سوال نمبر 142 کیا ہے کہ کم یدخل فی هذه المرتبۃ من التقادیر، کہ تقدیر کا جو یہ والا مرتبہ ہے دوسرے نمبر والا، اس میں کتنے چیزیں داخل ہوتی ہیں؟ تو یدخل فی ذلک 5 من التقادیر، اس میں کتنی چیزیں آتی ہیں؟ 5 چیزیں آتی ہیں۔ یاد کرنا التقدیر الاول هو تقدیر الازلی، الثانی تقدیر العمری حین اخذ الميثاق، بس یہاں تک۔ الثالث تقدیر العمری ایضا عند تخلیق النطفہ فی الرحم، الرابع تقدیر الحول فی لیلۃ القدر، الخامس تقدیر الیومی، بس یہاں تک ایسے یاد کرنا ہے ان 5 ان کو سمجھ لیں۔ تقدیر الاول هو تقدیر الازلی، یعنی جو ہمیشہ سے پیدا ہونے سے 50,000 سال پہلے جو تقدیر لکھی گئی وہ تقدیر الاول ہے۔ التقدیر العمری حین اخذ الميثاق، کہ جب سب کو اللہ پاک نے جمع کر کے سب سے جو ہے نا وعدہ لیا تھا نا، اس ٹائم جو تقدیر لکھی گئی تھی، اس سے وہ مراد ہے تقدیر العمری۔ الثالث تقدیر العمری ایضا عند تخلیق النطفہ فی الرحم، اور اسی طریقے سے وہ تقدیر بھی جو بچہ ماں کے رحم میں ہوتا ہے اس کی جو تقدیر لکھی جاتی ہے تقدیر العمری، وہ بھی اس سے مراد ہے۔ اور الرابع تقدیر الحول فی لیلۃ القدر، اور ہر سال جو تقدیر لکھی جاتی ہے، لکھی ہوتی ہے، وہ فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہے لیلۃ القدر میں، اس کو تقدیر الحولی بولتے ہیں۔ اور الخامس التقدیر الیومی، جو روزانہ جو تقدیر لکھی جاتی ہے اس کو تقدیر الیومی بولتے ہیں۔ اب آگے یہ جو تقدیر کی جو پیچھے مرتبہ بتایا تھا نا 5، اس میں جو دوسرا مرتبہ تھا بی کتاب ذالک، اس کے تحت جو ہے نا بلکہ پیچھے جو تقدیر کے 4 مراتب بتائے تھے نا، ان 4 مراتب میں جو دوسرا مرتبہ تھا تقدیر بی کتاب ذالک، اس کے ماتحت کتنے مرتبے تھے؟ 5، ان 5 مرتبوں کی دلیل دیں گے۔ سوال نمبر 143 میں تقدیر الازلی کی دلیل ما اصاب من مصیبت فی الارض، دلیل کو دیکھ لیں۔ پھر آگے تقدیر العمری یوم المیثاق کی دلیل وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اس دلیل کو دیکھ لیں۔ پھر آگے تقدیر العمری عند اول تخلیق النطفہ، کے ماں کے رحم میں جو تقدیر العمر ہوتی ہے اس کی کیا دلیل ہے؟ هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض۔ آگے سوال نمبر 146 کہ ما تقدیر الحول فی لیلۃ القدر، اس کی اس دلیل کو ذہن میں رکھیں، اس میں لیلۃ القدر کا کہیں ذکر نہیں ہے، دلیل پتہ نہیں چلتی۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، فیہا یفرق کل امر حکیم، اس کو ذہن میں رکھیں، امر من عندنا، اس دلیل کو ذہن میں رکھیں۔ سوال نمبر 147 ما تقدیر الیومی، کہ روزانہ جو تقدیر الیومی ہے اس کی کیا دلیل ہے؟ کل یوم ہوا فی شأن، اس دلیل کو ذہن میں رکھیں۔ سوال نمبر 148 کہ ماذا یقتضی سبق المقادیر بالشقاوہ والسعادہ، کہ یہ جو آپ نے تقدیری ذکر کریں تو یہ جو تقدیری جو پہلے سے تقدیر لکھی جا چکی ہے انسان کے پیدا ہونے سے پہلے، اور روز کی تقدیر پہلے لکھی ہے، سال کی تقدیر پہلے لکھی جا رہی ہے، تو نیکی کرنا برائی کرنا یہ تو پہلے سے لکھا جا چکا ہے، تو اس بارے میں انسان تو بالکل جو ہے نا اس کے حق میں کچھ بھی نہیں ہے، پہلے سے لکھا جا چکا ہے، نیکی کرے یا برائی کرے، جیسے اکثر لوگوں کے ذہن میں بھی آتا ہے سوال کہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے چاہے برائی کریں چاہے اچھائی کریں تو میرے ذمہ کیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، اس کے جواب ذہن میں رکھیں۔ اتفقت جميع الكتب السماویہ والسنن النبویہ علی ان القدر السابق لا يمنع العمل ولا یوجب الاتکال علیہ، بس یہاں تک یاد کریں، بلکہ آگے بھی یاد کریں، بل یوجب الجد والاجتہاد والحرص علی العمل والصالح، آگے یہاں تک دیکھ لیں، صحیح یہاں تک یاد کریں۔ اتفقت جميع الكتب السماویہ والسنن النبویہ علی ان القدر السابق لا يمنع العمل، بس یہاں تک یاد کریں، آگے دیکھ لیجیے گا کہ ساری کتابوں میں، آسمانی کتابوں میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی یہ چیز وارد ہوئی ہے، تقدیر کا جو پہلے سے لکھی جا چکی ہے، اس کا مطلب نہیں ہے کہ کام کرنے سے رک جائے انسان، بس جو تقدیر میں خود بخود ہوتا رہے گا، بس تقدیر میں لکھا ہے کہ آپ ایسا کرو گے، ایسا نہیں لکھا کہ ایسا ہو جائے آپ ایسا کرتے رہو، آپ جیسا کرو گے تقدیر میں لکھا ہوا ہے، اب آپ کرتے جاؤ، اچھا کرو گے برا کرو گے، تقدیر میں لکھا ہوا ہے، اللہ پاک کو معلوم ہے آپ کی حرکتوں کی وجہ سے، جیسی چیزوں کی وجہ سے، ہر چیز کی وجہ سے، اس کو تجربہ ہے، اس کے علم کی وجہ سے، تو یہ پہلے سے لکھا ہوا ہے، بس اس کا سوال یہاں تک ذہن میں رکھیں۔ تو لہذا آج کے سبق کو یہیں پر بریک کرتے ہیں، یہیں پر روکتے ہیں، اکتفا کرتے ہیں کہ ہمارے جو کیا کرے
جو مراتب ایمان ہے 6 چھٹا رکن چل رہا ہے والقدر خیری، والقدر خیری میں پھر جو چیزیں چل رہی ہیں تقدیر کے جو مراتب بتائیں کتنے مراتب ہیں 4، ان 4 میں جو دوسرا ہے کتابت ذالک اس کے بھی کتنے مراتب بتائے 5، ان کو جو ہے نا یاد کر لیجیے، ان کو دیکھ لیجیے گا۔ لہٰذا جو کہا گیا جو سنا گیا اللہ پاک قبول فرمائے، جو غلطی کمی کو ہوتا ہے اس کو معاف فرمائے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔